ضدین، مطلب یہ ہوا ہے کہ کسی ایک جملے میں، کسی ایک کلام میں، کسی ایک ہی شخص یا چیز کے لیے دو الگ الگ باتیں کہنا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، بات کے اندر یعنی زور پیدا ہوتا ہے، ایمفیسس پیدا ہوتا ہے جی. اور اسی کو کہتے ہیں لٹریچر. لٹریچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسپیشل یوز آف لینگویج، کسی بھی زبان کا ایک خاص استعمال، اسی کو کہتے ہیں لٹریچر جی. تو آکسی موران کے معنی ہوتے ہیں اجتماع ضدین، یعنی کہ دو اپوزٹ چیزوں کا اجتماع ہوتا ہے. جیسے آکسی موران از اے اسپیشل فارم آف اینٹی تھیسس. اجتماع ضدین یہ اینٹی تھیسس کے معنی ہوتے ہیں صفت تناقض، یعنی کہ وہ صفت جس کے اندر تناقض ہوتا ہے، یعنی کہ دو یعنی کہ الگ الگ طرح کی چیزیں جمع ہوتی ہیں، تو اسی کی یہ اسپیشل فارم ہے آکسی موران. ویئر بائی، اور آکسی موران میں ہوتا کیا ہے کہ ٹو کانٹریڈکٹری کوالٹیز. کانٹریڈکٹری کے معنی ہوتے ہیں متضاد، اور کوالٹیز کے معنی صفات. تو آکسی موران میں، آکسی موران کے ذریعے دو متضاد صفات are predicted بیان کی جاتی ہیں at once of the same thing، ایک ہی چیز کے لیے ایک ہی وقت میں، ایک ہی چیز کے لیے ایک ہی وقت میں دو کیا ہے متضاد چیزیں پیش کی جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کہیں کہ جیسے یہاں پہ دیکھیے کہ she accepted it as the kind cruelty of the surgeon's knife. تو اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی مریض ہوتا ہے، مان لیں اس کے پیٹ میں شدید درد ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپریشن ہونا ہے. تو آپریشن جب ہوتا ہے تو کٹ لگایا جاتا ہے، درد بھی ہوتا ہے، خون بھی نکلتا ہے. تو یہ تو ایک طرح سے کرولٹی ہے، یعنی کہ کسی کو زخمی کر دینا، یہ تو کرولٹی ہے، یعنی ایک طرح کا ظلم ہے اور ایک طرح کا کرولٹی ہے، ظالمانہ عمل ہے. لیکن ڈاکٹر اگر یہ کام کرتا ہے تو مریض اس کو شکریہ کہتا ہے. تو یہ اس کی کائنڈ کرولٹی ہے، یعنی اس کا یہ جو زخمی کر دینا اور آپریشن کر دینا ہے، یہ گویا کہ ایک کائنڈنس ہے اور ایک رحم ہے. تو یہاں پہ بتایا کہ she accepted it، یعنی اس نے اس چیز کو قبول کر لیا. یہ لائن کہیں سے لی گئی ہے، تو she accepted it، اس نے اس عمل کو قبول کر لیا. کس طرح سے؟ as the kind cruelty of the surgeon's knife، جس طرح سے جراح کے چاقو کی ہاں. تو مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس عمل کو قبول کر لیا as the kind cruelty، یعنی رحم بھرے ظلم کے ساتھ، رحم بھرے ظلم کے ساتھ of the surgeon's knife، جراح کے چاقو کے. یعنی کہ جراح کا جو چاقو ہوتا ہے تو وہ کرولٹی تو ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں اس کا جو نتیجہ اور مقصد ہوتا ہے وہ رحم ہوتا ہے، ہمدردی ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک ہی چیز کے لیے ایک ہی وقت میں، ایک ہی شخص کے لیے ایک ہی وقت میں دو الگ الگ چیزیں، دو متضاد صفات بیان کی گئی ہیں. وہ ہے کائنڈ کرولٹی، یعنی رحم بھرا ظلم اور رحم بھرا ظالمانہ عمل. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا بھیا؟ جی سر. جی جی جی. اینڈ ہیونگ ہیتھ آل، یہ والی جو نظم ہے یہ آپ کی کیریکٹر آف اے ہیپی لائف، ایک نظم ہے کیریکٹر آف اے ہیپی لائف. تو اس میں یعنی کہ خوشگوار زندگی کا جو راز ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. مطلب یہ ہوا کہ having nothing he hath all، یعنی کہ وہ انسان جو اپنے اصولوں پر زندگی جیتا ہے اور دل کا غنی ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہوتا ہے نا
جیسے کہتے ہیں کہ الغنا غنا النفس ہے نا، یعنی مالداری تو دل کی مالداری ہے. تو having nothing he hath all، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. دو الگ الگ چیزیں، ایک یہ ہے کہ کچھ نہ ہونا اور ایک ہے سب کچھ ہونا. تو ظاہر سی بات ہے جب کچھ نہیں ہوگا تو سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس طرح کی بات، اس طرح کا بیان کسی جملے میں ہو تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ آکسی موران ہے. کیا ہے؟ آکسی موران ہے، یعنی کہ اس کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts. مطلب یہ ہے کہ ہمارے سب سے عمدہ گیت، ہمارے سب سے پسندیدہ گیت are those، وہ ہیں جو سب سے زیادہ غمگین خیالات پیش کرتے ہیں. تو دو الگ الگ چیزیں، یعنی سب سے زیادہ سویٹسٹ، سب سے زیادہ میٹھے، سب سے زیادہ شیریں گیت وہ ہیں جو سب سے زیادہ غمگین کرنے والے افکار اور خیالات پیش کرتے ہیں. تو دو الگ الگ چیزیں، سویٹسٹ سانگز اور سیڈسٹ تھاٹس. ٹھیک ہے، تو یہ آکسی موران ہے. پھر اس کے بعد ہے he is idly busy nowadays. تو یہاں پہ دیکھیے بزی کے معنی تو مصروف کے ہوتے ہیں، یعنی جس کو فرصت نہ ہو، اور آئیڈل کے معنی کاہل کے ہوتے ہیں، جس کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے. تو دونوں چیزوں کو یہاں پہ جمع کر دیا، اس کو کہتے ہیں آکسی موران. مطلب he is idly busy nowadays، یعنی کہ وہ آج کل یوں ہی یا بیکار مصروف ہے. وہ آج کل بیکار مصروف ہے. مطلب he is busy without business. he is busy without business، یعنی بغیر بزنس کے وہ مصروف ہے. سمجھ میں آ رہا بھیا؟ تو آئیڈلی بزی یعنی یوں ہی مصروف ہے یا بیکار مصروف ہے. پھر the boy is regularly irregular. ریگولرلی کے معنی تو ہوتے ہیں پابندی کے ساتھ، اور irregular کے معنی ہوتے ہیں ناغہ کرنے والا. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکا پابندی سے ناغہ کرنے والا ہے، پابندی سے ناغہ کرنے والا ہے. تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ریگولرلی اور irregular. تو ظاہر سی بات ہے یہ دونوں کانٹرڈکٹری کوالٹیز ہیں، متضاد صفات ہے، اس لیے اس کو آکسی موران کہتے ہیں. پھر اس کے بعد بیچ میں یہ تھوڑی ہارڈ چیزیں ہیں جو شاید آپ کے لیے بہتر نہیں ہیں. یہاں پہ نوا اگزامپل ہے he is the wisest fool in his group. مطلب وہ سب سے زیادہ ذہین بے وقوف ہے، وہ سب سے زیادہ ذہین بے وقوف ہے in his group، اپنے گروپ میں. یعنی اس کا جو گروپ ہے وہ اس میں سب سے زیادہ ذہین بے وقوف ہے. تو سب سے زیادہ ذہین ہونا اور بے وقوف ہونا، تو یہ دونوں متضاد صفات ہیں، الگ الگ صفات ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں اجتماع ضدین. دو الگ الگ صفات کا، متضاد صفات کا اجتماع. جیسے کہتے ہیں کہ یہ جلیبی کی طرح سیدھے ہیں، یہ جلیبی کی طرح سیدھے ہیں. تو یعنی کہ کیا مطلب ہوا کہ یعنی کہ یہ بہت ہی ٹیڑھے ہیں، یہ مطلب ہوا. پھر اس کے بعد ہائپر بولی. ہائپر بولی کے معنی ہوتے ہیں